बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो हम कर रहे हैं वो है 27 दिसंबर के हवाले से। और 27 दिसंबर आज 14 साल मुकम्मल हो गए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को। और 27 दिसंबर 2021 में अब इसका जो पस मंज़र है और वो आपके सामने बयान करते हैं। मामला कुछ इस तरह हुआ कि मोहतरमा जो है वो 8 साल की खुद साख्ता जला वतनी के बाद तशरीफ़ लाई पाकिस्तान। पहले 18 अक्टूबर 2007 को, और वो एयरपोर्ट से जब बरास्ता कारसाज रोड से वो कराची आ रही थी, क्लिफ्टन 70 में जा रही थी, तो वहाँ रास्ते में उन पर जो है ना वहाँ पे रास्ते में दो धमाके हुए और उनकी जो गाड़ी है वो काफ़ी डैमेज हुए। और वो ट्रक था ऊपर, उसके काफ़ी क़यादत थी, तकरीबन सारी क़यादत पीपल्स पार्टी की वहाँ पे मौजूद थी। और वहाँ पर उस गाड़ी में लिखा हुआ था कि एक साइड पे जो मोहतरमा का बैनर लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि अब राज करेगी खल्क़े खुदा, और दुआ की। एयरपोर्ट से काफिला काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी रश था, पूरा रोड जो है ना वो 8 साल बाद वो वापस आ रही थी पाकिस्तान में। और काफ़ी उनकी डील की भी खबरें थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मुतवक्के था और यकीनी था कि शायद अगली वज़ीर आज़म वही बनेगी। और इस तरह जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनका जो है ना वो मुआहदा हो चुका था, NRO हो चुका था बहुत, जिसको NRO के नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर कहा जाता है। वापसी पर उन पे जो देर गए रात को 2 धमाके होते हैं और उनकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है, तो वहाँ से उसको जो है मोहतरमा को जो है वो उनके घर ले जाया जाता है। और उनके साथ जो है मेन जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं खालिद शहनशाह और बिलाल शेख होते हैं, तो उसमें धमाके में वो काफ़ी बच जाती हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ के बारे में अनाउंसमेंट हुई कि 180 लोग मौके पर ही डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन बाद में डॉन ने जो रिपोर्ट किया है वो उन्होंने 200 अफराद का किया है और 500 जो है वो ज़ख्मी थे। और फिर 200 अफराद बहुत ज़्यादा होते हैं, 200 अफराद का मतलब है 200 ख़ानदान, तो एक बहुत बड़ा सानिया था जिसको इन्होंने बहुत इजी लिया। असल में मसला ये था कि जब हम जाते हैं 90s की दहाई में, 90s की पॉलिटिक पे ऊपर लॉन्ग मार्च, उस वक्त के लॉन्ग मार्च होते थे और बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के खिलाफ करती थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर मोहतरमा के खिलाफ करते थे, तो हुकूमतें हटाई जाती थी और दूसरी हुकूमतें आती थी जो कि अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं करती थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी हुकूमत भी मुद्दत पूरी नहीं करती थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी मुद्दत पूरी नहीं करती थी। तो उसके बाद ये जो है ना 5 साल अपना मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत ने मुद्दत पूरी की परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और उसका जो है ये उसके बाद ये मोहतरमा की वापसी हो रही थी और ये बड़ी उम्मीद थी। तो इनको ये हालात का नहीं इदराक था कि जो हालात पहले ये जब गए थे उस वक्त एक चीज़ इस मुल्क में ये बार बार कि जी फलां कातिल है, फलां कातिल है, हर तरफ की तरफ उंगली उठ रही है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो इनको हालात थे। ये जब गए थे तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। उस वक्त खुदकश धमाका नहीं था, मेन जो चीज़ थी ये जब 90s की दहाई से गए थे, मार्च करते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, उस वक्त खुद कुछ धमाका नहीं था। एक नई चीज़ जो इसमें आई थी 9/11 के बाद पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से जो अमेरिकन आर्मी आई वहाँ पे उन्होंने लैंड किया और अफगानिस्तान में वो शुमाली इत्तेहाद की उन्होंने, तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी जो है लोगों को वहाँ से धकेला, तो वो तालिबान के काफ़ी लोग पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके शुरू हो गए। उसकी भी कई वजूहत थी, उसको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसको नहीं समझ सकी वो मोहतरमा का, ये उनका विजन तो बहुत था लेकिन मकामी हालात को वो नहीं समझ सकी कि ये जो है। लेकिन कारसाज का जो धमाका था 18 अक्टूबर का, वो भी उनको अलर्ट नहीं कर सका, उससे भी उन्होंने नहीं सोचा समझा। और 27 दिसंबर के दिन उनको बार बार कहा गया कि आप ना जाएं, और वो था भी आखिरी जलसा था। और 30,000 से लेके 35,000 जो कहते हैं लोग गैदरिंग थी, बहरहाल 30,000 लोग वो अंदर चेक करके गए हैं, ग्राउंड में वापसी निकले हैं, और वो बिल्कुल आखिरी जलसा था। और उससे 2 दिन पहले 25 दिसंबर को यहाँ पे मुल्तान से बरास्ता मुल्तान वो मुजफ्फरगढ़ जा रही थी, तो रास्ते में एक बस्ती मुलूक की जगह पे वो रुकी थी मोहतरमा बेनज़ीर, और मैंने भी वहाँ पे मौजूद था इत्तेफाक से, तो मैंने देखा तो उन्होंने बाहर निकल कर वहाँ पे वेव किया था।
اور اس کے علاوہ انہوں نے تھوڑا سا شکریہ بھی ادا کیا تھا لوگوں کا، لوگ بڑے پرجوش تھے، اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ان کی سیکورٹی جو ہے نا کوئی اتنی خاص نہیں تھی جس طرح ہونا چاہیے تھا، کہ کیونکہ فوراً چاہیے تھا پہلے لوگ ارد گرد سے ان کو گھیرتے پھر وہ باہر نکلتی، لیکن وہ فوراً باہر نکل کے انہوں نے شکریہ ادا کیا، تو وہاں بھی جو ہے نا 8 9 10 فٹ تک لوگ جو ہے نا وہ رینج میں تھی۔ تو یہ تو بعد میں چیزیں دیکھنے میں ذہن میں ریکال کرنے پہ سمجھ آئی کہ یہ ویری ڈینجرس تھنگ۔ تو وہ مظفر گڑھ اس دن جا رہی تھی، تو مظفر گڑھ تقریباً پورا ڈسٹرکٹ انہوں نے ون کیا تھا 2008 میں، جو ہے پورے ایم این اے ان کے جیت گئے تھے، اور سارے ایم پی اے بھی ان کے تقریباً، ایم پی اے میرے خیال ہے 1 2 ان کے ہارے تھے، لیکن ایم این اے ان کے سارے مظفر گڑھ پورا ڈسٹرکٹ انہوں نے ون کیا تھا، منی لاڑکانہ کہا جاتا ہے۔ تو 27 دسمبر کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا نہ جائیں جلسے میں، لیکن یہ گئیں، تو پورا کراؤڈ انہوں نے جو ہے وہ اس میں چیک کر کے ان کو اندر بھیجا، پھر واپس آئے، باہر آ کے وہ جو گاڑی تھی جس میں، اور اثر اس گاڑی میں وہ بلٹ پروف تھی، اور اس کی ایک جو چیز تھی اس میں جو ہے نا جو اس کا روف تھا چھت کی، وہ کاٹ کے بنائی گئی تھی اس کو ویو کرنے کے لیے، اگر وہ ان بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں ہوتی، وہ اسپیشل انہوں نے میرا خیال آلٹریشن کی تھی، اور اس سے وہ باہر نکل کے انہوں نے ہاتھ لایا، وہیں پر جو ہے وہ لڑکے نے اس کو شوٹ کیا، 15 سال کی عمر کا لڑکا تھا وہ۔ تو ہاں، اور پشاور میں بھی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہاں پہ بھی خودکش حملہ آور تھے، جن کو بعد میں جو ہے وہ انہوں نے ٹریس کیا، اور وہ بتایا کہ جی وہ وہاں پہ پکڑے گئے تھے، لیکن وہاں پہ ان کو موقع نہیں ملا، پھر یہاں پہ انہوں نے پنڈی وہ آسان ٹارگٹ سمجھا، اور اس کا جو ہے وہ پھر اچھا۔ اور ثانیہ کارساز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس وقت کے چیف منسٹر تھے غلام ارباب رحیم، انہوں نے پھر ٹریبونل بنایا، اس کو انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے، انہوں نے جو ایف آئی آر کرائی، پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی یہ ایف آئی آر بھی ہم نہیں مانتے، پھر ان کی جب اپنی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے پھر اپنی ایک ایف آئی آر لانچ کرائی ثانیہ کارساز کے خلاف۔ اور اسی طرح ایک وہ تھا کہ جی ان کے جو سیکورٹی کے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، وہ جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ سے، وہ جو سی ایم تھے غلام ارباب رحیم، ان سے تعاون نہیں کر رہے تھے، اور وہ ان سے تعاون نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی سلسلہ چلا۔ اس کے بعد تو پھر ان کی شہادت ہو گئی، ان کی اسیسینیشن ہو گئی، تو اس کے بعد تو پھر وہ ان کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ تو اس تحقیقات میں بھی، اس میں بھی جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے اپنا جو ایف آئی آر کٹائی تھی، اس میں انہوں نے 3 لوگوں کا نام دیا تھا، ایک پرویز الہی کا نام دیا تھا، حمید گل کا نام دیا تھا، تیسرا اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ صاحب، ان کا بھی نام دیا تھا، لیکن وہ کافی تحقیقات ہوئی، اور ان کے شواہد نہ ملنے کی وجہ وہ پھر ان کو جو ہے نا وہ ایف آئی آر سے، اور ان کو کے خلاف ثبوت بھی نہیں ملے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ جو ہے یہ تحقیقات شروع ہوئی، تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا۔ اور بے نظیر بھٹو کے 27 دسمبر کی جو مین جو ہے وٹنس تھے، اور وہ جو خالد شہنشاہ اور ثانیہ کارساز کے بھی تھے، وہ تو بلال شیخ صاحب، یہ دونوں مارے جاتے ہیں، 1 جولائی 2008 میں مارا جاتا ہے فائرنگ کی نتیجے میں، اور ایک جو ہے 2013 میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے کراچی میں۔ تو وٹنس بھی ختم ہو گئی، پھر یہ ان کی تحقیقات شروع ہوئی، مشرف کے اوپر وہ ایف آئی آر ہوئی، اس وقت کے آئی جی کے خلاف ہوئی، اس طرح جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی وہ دیتے رہے ایپلیکیشن وغیرہ، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پرویز الہی کی گورنمنٹ، پھر پیپلز پارٹی نے پرویز الہی وغیرہ کو تو گورنمنٹ میں شامل کر لیا تھا، اور بڑے معاملات اس وقت خراب ہوتے تھے۔ آپ کو میں 27 دسمبر کے حوالے سے ایک اور چیز بتاتا جو 27 دسمبر میں مین جو ان کے خلاف پارٹی تھی نا، وہ تھی کاف لیگ، پیپلز پارٹی کے خلاف، ان کے خلاف بڑا نعرہ لگ گیا کہ جی کاف لیگ ہے، ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، تو ان کے لیے پنجاب میں سروائیول، سندھ میں تو وہ کمپین کر ہی نہیں سکے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے فوراً بعد پھر جب وہ جی چینلز نے الطاف حسین کو لے لیا لائن پہ، اس نے کہا جی پنڈی میں پہلے لیاقت علی خان کو بھی پنڈی میں مارا گیا تھا اور شہید کیا گیا تھا، اب محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کے بعد کافی جو ہے وہ ان کی بھی رائے تھی، باقی بھی معاملات تھے، تو کافی جو ہے سندھ کی حد تک، اور خاص طور پہ کراچی اور ریلوے ٹریک سارا اکھاڑ دیا گیا، آگ لگا دی، جگہ جگہ سے توڑ دیا گیا، ٹرینوں کو آگ لگائی گئی، مختلف کام، اور ساری تقریباً آپ لوگ جانتے ہیں اس بارے میں سارے، کراچی شہر میں اے ٹی ایمز کی جلا دی گئی، اے ٹی ایم کو کھول لیا گیا، یہ کیسا پتہ نہیں ایک تھا، بھوچال آ گیا تھا پورے سندھ میں،
تو اس کے بعد پھر زرداری جو آصف زرداری ہیں اس کے محترمہ بینظیر بھٹو کے شوہر جو تھے وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا جی پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، کھپے کا مطلب وہ چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے، ہم پورے پاکستان کی سیاست کریں گے۔ تو اس طرح کر کے وہ جو ہے معاملات ٹھیک ہوئے، اور یہ پھر جو ہے نا معاملہ ایک وقت تھا اس کا، اگر کوئی سبب بن جاتا تو بہتر تھا، بہرحال ان کا وقت آ گیا تھا اور ایک لیڈر کو ہم نے کھو دیا، اور پاکستان کیا پورے ایشیا کی وہ پہلی خاتون تھی جو وزیر اعظم بنی، 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی۔ تو اس طرح وہ جو ہے سارا سلسلہ چلا پاکستانی سیاست کا، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور وہ سیاہ دن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جمہوریت کے حوالے سے، اور کافی وہ جو جد و جہد کرتی رہی اپنی، اور اپنے والد کی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد، اور ایک طویل جد و جہد تھی ان کے، اور اس سے وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بھی بنی، اب وہ شاید تیسری دفعہ بھی بنتی، وہ مہلت نہ دی اور وہ شہادت کے رتبے پہ جا پہنچی۔ انتخابات میں ملتوی ہوئے جو بعد میں جنوری میں ہونے تھے، وہ بعد میں فروری میں ہوئے، اور اب ہم اس کی جو محترمہ کی جو شہادت کی وہ جو نقصانات تھے اس پہ کسی ٹائم ہم بنائیں گے ویڈیو کہ کس طرح اس کی قیمت ہمیں پھر ادا کرنی پڑی۔ اور جب ایک میچور پولیٹیشین جو ہوتا ہے، تجربہ کار سیاستدان، اس کی جگہ خلا پر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے حکومتوں میں۔ تو یہ سارا سلسلہ تھا۔